الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له صدق الله العظيم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، شعبان کا مہینہ بالکل اواخر میں ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت اور باسعادت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں جو مہینہ تمام مہینوں میں جس کو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کو دی۔ جیسے اللہ نے دنوں میں جمعۃ المبارک کو فضیلت دی، چاروں آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کو فضیلت دی، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی، صحابہ اکرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت عطا فرمائی، فقہائے اربعہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی۔ اسی طرح مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو تمام مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے اور جنت کے دروازے اس ماہ مبارک میں کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو اس مہینے میں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینے کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں روزوں کو فرض کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ اب اس مہینے کو انسان کس طرح گزارے کہ یہ مہینہ اس کے لیے بابرکت ہو جائے، نیکیوں کا ذریعہ بن جائے، نیکیوں کا سیزن بن جائے، اور یہ ماہ مبارک اعمال کے اعتبار سے تمام مہینوں میں اس کے لیے بڑھ کر ہو، تو ایسے کون سے اعمال اختیار کیے جائیں تاکہ یہ ماہ مبارک انسان پر اچھے طریقے سے گزرے اور انسان اس کے فوائد اور ثمرات سے خوب مستفید ہو۔ تو سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس ماہ مبارک آنے سے پہلے انسان کی جتنی ضروریات ہیں تو وہ تمام شعبان کے ان اواخر میں پورا کر دے، تاکہ رمضان کا جب مہینہ اس کا شروع ہو تو یہ مہینہ اس کے عبادت میں گزرے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے بعض لوگ اس ماہ مبارک میں خاص طور پہ آخری عشرے میں جب کہ طاق راتیں ہوتی ہیں اور عبادت کا سیزن ہوتا ہے اور وہ ایام بازاروں میں گزر جاتے ہیں، شاپنگ کرنے میں گزر جاتے ہیں، خرید و فروخت میں گزر جاتے ہیں، اس لیے انسان نے جو ضرورت کی چیزیں خریدنی ہیں بازاروں سے وہ انسان ان آخری دنوں میں خرید لے تاکہ رمضان کا پورا مہینہ عبادت میں گزرے۔ اسی طرح بعض ساتھی عید الفطر کے حوالے سے کچھ خریداری کرتے ہیں، اپنے لیے لباس بچوں کے لیے خریدتے ہیں۔ بہتر ہے انسان یہ شعبان کے ان آخری دنوں میں وہ تمام چیزیں لے لے تاکہ رمضان کا پورا مہینہ اس کا عبادت میں گزرے۔ خاص طور پہ دیکھا گیا ہے کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں، آخری عشرے کی جو بابرکت راتیں ہوتی ہیں، وہ عموماً بازاروں میں گزر جاتی ہیں، بد نظری ہو جاتی ہے اور انسان ان دنوں میں گناہوں میں پڑ جاتا ہے، تو جتنی اس نے نیکیاں اور فوائد حاصل کیے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے جو ضروری کام ہو انسان ان کاموں کو اور خریداری کو رمضان سے پہلے ہی مقدم کر دے۔ اسی طرح بعض ساتھیوں کے لیے سال بھر میں چھٹی کے دن ہوتے ہیں، سرکاری نوکری کرنے والے ہوں یا بعض فیکٹریوں میں بھی ہوتا ہے، تو اگر ایسے ایام بچتے ہوں تو انسان رمضان میں وہ چھٹیاں لے لے تاکہ وہ ایام اپنی عبادت میں گزارے، بجائے یہ کہ وہ دن اس کی تفریح گاہوں میں گزر جائیں، دائیں بائیں گھومنے پھرنے میں گزریں۔ بہتر ہے کہ یہ ایام اس کی عبادت میں گزریں۔ تو میری پہلی گزارش یہ ہے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے انسان نے جو خریداری کرنی ہے، ضرورت کی اشیاء خریدنی ہے، وہ رمضان سے پہلے ہی لے لیں۔ دوسری گزارش یہ ہے اس ماہ مبارک میں سب سے افضل ایک عبادت ہے روزہ رکھنا۔ تو چونکہ روزہ رکھنا فرض ہے، اسلام کی بنیاد جن 5 ارکان پہ ہے ان 5 ارکانوں میں ایک رکن روزہ رکھنا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ السبیل۔ تو انہی ارکان میں سے ایک رکن روزہ رکھنا ہے، اس لیے انسان کوشش کرے اس ماہ مبارک میں کوئی روزہ اس سے چھوٹنے نہ پائے۔ بعض ساتھی معمولی بیماری کی وجہ سے، معمولی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ساری عمر بھی روزہ رکھے تب بھی رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزے رکھنے کا اہتمام کرو، روزے کے مثل کوئی عمل نہیں ہے، روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے، تم روزہ رکھنے کا اہتمام کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہایت افضل عمل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ،
ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، اور روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ شارحین حدیث نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، انسان جو اعمال کرتا ہے عموماً وہ ظاہری اعمال ہیں اور وہ دوسرا اس پر مطلع بھی ہوتا ہے، انسان بھی واقف ہوتے ہیں، فرشتے بھی مطلع ہوتے ہیں، لیکن روزے کا تعلق انسان کے قلب اور ارادے دل کے ساتھ ہے کہ انسان نیت کرتا ہے آج میں روزے کی حالت میں ہوں، یہ دوسرے کو پتہ نہیں چلتا جب تک وہ بتائے نہیں۔ تو روزے میں چونکہ اخلاص بہت ہے، صرف انسان اللہ کے لیے رکھ رہا ہوتا ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، دوسرا اسے دیکھتا ہے تو کبھی دل میں خواہش آ جاتی ہے لوگ سمجھے نمازی ہے، تلاوت کرنے والا ہے، تہجد گزار ہے، خرچ کرنے والا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس پر کوئی مطلع نہیں ہوتا جب تک انسان خود نہ بتائے۔ پھر روزے میں تقویٰ بہت زیادہ ہے کہ اگر انسان چاہے تو بند کمرے میں چھپ کر پانی پی لے، بند کمرے میں چھپ کے کھانا کھا لے، کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے، لیکن وہ صرف اس وجہ سے نہیں کھاتا، صرف اس وجہ سے نہیں پیتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس لیے اس عمل میں اخلاص بہت زیادہ ہے۔ یہ عمل انسان خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن ہر انسان کو ایک دروازے سے پکارا جائے گا، جو نماز پڑھنے والا ہوگا اسے نماز والے دروازے سے پکارا جائے گا، جو جہاد کرنے والا ہوگا اسے جہاد والے دروازے سے پکارا جائے گا، جو صدقہ دینے والا ہوگا صدقے والے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو روزہ رکھنے والا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ریان نامی دروازے سے پکارا جائے گا، اور اس دروازے سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے ایک دروازہ مختص کر دیا ہے جس کا نام ہے باب الریان۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے ان فی الجنۃ بابا یقال لہ الریان لا يدخلہ منہ الا الصائمون، اس سے داخل نہیں ہوں گے مگر روزے دار آدمی، اور جب روزے دار اس میں داخل ہو گئے تو پھر اللہ اس دروازے کو بند کر دے گا، اس دروازے سے کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا۔ ریان کا معنی سیراب کرنے والا، تو انہوں نے زندگی میں بھوک پیاس کو برداشت کی تو اللہ تعالیٰ جنت کے اس مخصوص دروازے سے ان کو داخل کر کے حوض کوثر سے اور جنت کی انہار سے اللہ اسے سیراب کرے گا۔ اس لیے میری پہلی گزارش تھی رمضان آنے سے پہلے انسان اپنی ضروریات کی اشیاء خرید لے۔ دوسری میری گزارش تھی رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا خوب اہتمام کیا جائے، اس میں ذرا برابر انسان سستی نہ کرے۔ حضرات سلف میں رمضان کے روزے تو اپنی جگہ، وہ لوگ نفلی روزوں کا بھی خوب اہتمام کرتے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 597 ہجری نے صفت الصفوہ میں حضرت زجلہ عابدہ کے حالات میں لکھا کہ یہ وہ خاتون تھیں اتنی کثرت کے ساتھ اس نے ساری زندگی روزے رکھے کہ جسم اس کا بالکل دبلا پتلا ہو گیا، جسم کی رنگت اس کی تبدیل ہو گئی، بالکل نہایت کمزور ہو گئی، آنکھیں اندر کو دھس گئیں۔ کسی نے کہا بس کرو اور نہ رکھو، کہا یہ جسم مجھے اللہ نے دیا ہے اور میں چاہتی ہوں یہ جسم عبادت کرتے کرتے دنیا سے گزر جائے۔ تو ساری زندگی اس خاتون نے عبادت میں، نوافل میں، روزہ رکھنے میں اپنا وقت گزار دیا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 597 ہجری نے صفت الصفوہ ہی میں واقعہ ذکر کرا، ایک خاتون بڑی ہی عابدہ گزری ہیں، حضرت خنسہ بنت خدام رحمہ اللہ کا، انہوں نے زندگی کے 40 سال اس طرح گزارے کہ حیض و نفاس کے ایام کے علاوہ 40 سال تک معمول رہا اس خاتون کا روزے رکھنے کا، سفر ہو حضر ہو خاتون ہمیشہ روزے رکھتی تھی، اتنی کثرت سے روزے رکھے تھے کہ جسم میں طاقت بالکل ختم ہو گئی تھی، لیکن فرماتی تھی میں چاہتی ہوں میرا یہ جسم عبادت و ریاضت میں گزر جائے۔ تو 40 سال روزے کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہمارے لیے فرض روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، سلف میں تو ایسے مرد اور عورتیں گزریں جنہوں نے زندگی بھر روزے کی حالت میں گزار دی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے
صفت الصفوہ ہی میں واقعہ لکھا حضرت حفصہ بنت سیرین کے حالات میں۔ فرمایا یہ اس امت کی وہ خاتون ہے، یہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے ہمشیرہ ہیں۔ فرمایا ان کا معمول تھا روزانہ 15 سپارے قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، اور ایام تشریق اور حیض و نفاس کے ایام کے علاوہ، عیدین کے ایام کے علاوہ ساری زندگی روزہ رکھتی تھی۔ حیض و نفاس کے علاوہ، عیدین کے ایام کے علاوہ کہ شریعت نے اس میں روزہ رکھنے سے ممانعت فرمائی ہے، اس کے علاوہ ساری زندگی حفصہ بنت سیرین کی زندگی ایسی گزری روزے کی حالت میں، اور یومیہ 15 سپارے قرآن کریم کی تلاوت۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں ان کے گھر میں عبادت کی جگہ تھی، سارا دن اسی میں عبادت و ریاضت میں گزر جاتا۔ صرف اس جگہ سے نکلتی یا کسی ضرورت کے لیے، یا طبی حاجت کے لیے، یا آرام کرنے کے لیے، باقی سارا وقت ان کا اسی عبادت میں گزرتا تھا۔ تو میں نے دوسری گزارش آپ کے سامنے رکھی، اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کا خوب اہتمام کیا جائے، اس بارے میں ذرا برابر سستی نہ کی جائے۔ آج بعض ساتھی کہتے ہیں جی گرمی ہے، مشکل ہوتا ہے۔ گرمی حضرات صحابہ کے دور میں تھی کہ جو دن بھر جہاد بھی کرتے تھے، اور ایک ایک دانہ کھجور کا ملتا، اس کھجور کے دانے کو لے کر اور گٹھلی کو چوس کر انہوں نے دن بھر جہاد بھی کیا، راتوں کو قیام بھی کیا، اور عرب کی تپتی ہوئی گرمی میں انہوں نے روزے بھی رکھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان کے ساتھ جہاد میں کمانڈر تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ جب ہم میدان جنگ میں نکلے، ہمارے پاس زاد راہ ختم ہو گیا، کسی کے پاس توشہ نہیں تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا جو بچا کچا ہو وہ لاؤ۔ جب وہ لایا گیا تو تھوڑا سا دسترخوان پہ جمع ہوا۔ اب حضرت ابو عبیدہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا معمولی تقسیم کرتے تھے۔ کہا پھر وہ بھی ختم ہوا، پھر ایک وقت آیا کہ ہمیں ایک ایک کھجور ملتی تھی۔ تو کسی نے حضرت جابر سے پوچھا ایک کھجور پر کیسے گزارا ہوتا تھا؟ فرمایا اس کھجور کی قدر بھی تب آئی جب وہ بھی ہمیں نہیں ملتی تھی، جب وہ بھی ختم ہو گئی پھر قدر آئی کہ وہ ایک کھجور کا دانہ تو ملتا تھا۔ پھر فرمایا اللہ نے راحت لائی اور اللہ رب العزت نے آسانی لائی۔ سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے، ایک بہت بڑی مچھلی آ کر سمندر کے کنارے لگی، انہوں نے شکار کیا اور کہا ہم 17 دن تک اسے کھاتے رہے۔ بعض روایات میں 18 دن، بعض میں 3 مہینے کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ 17 دن تک ہم نے گوشت کھایا۔ کہا وہ اتنی بڑی تھی جب ہم نے اس کے دونوں کانٹوں کو کھڑا کیا تو ایک آدمی اونٹ پہ سوار ہو کر اس کے دونوں کانٹوں کے نیچے سے گزر گیا۔ تو اللہ تکلیف کے بعد راحت لاتا ہے، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، مشقت کے بعد اللہ سہولت لے کر آتا ہے۔ واقعہ سنانے کا میرا مقصد یہ ہے، حضرات صحابہ نے جو روزے رکھے وہ کئی گنا زیادہ گرمی میں رکھے ہیں۔ آج کے دور میں نہ اتنی گرمی ہے نہ اتنی مشقت ہے جتنی اس دور میں تھی۔ تو میری پہلی گزارش تھی ماہ مبارک کے آنے سے پہلے ہی انسان اپنی ضروریات خرید لے۔ دوسری گزارش تھی اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، روزہ بالکل نہ چھوٹے، اس مہینے کا ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ تیسری میری گزارش یہ ہے اس ماہ مبارک کا ادب اور احترام بھی ہو۔ بعض ساتھی روزہ بھی نہیں رکھتے اور معاذ اللہ مسلمان ہیں، روزہ بھی نہیں رکھ رہا، سرعام کھا بھی رہا ہے۔ کتنے ہی دیکھنے میں آتے ہیں، کسی کے منہ میں گٹکا ہے، کسی کے منہ میں پان ہے، کسی کے منہ میں چھالیا ہے، کوئی سگریٹ پیتا نظر آ رہا ہے، کوئی نسوار رکھتے نظر آ رہا ہوتا ہے، کسی نے سرعام ہوٹل کھولے ہوئے ہیں، ہوٹلوں سے کھانا سپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ معلوم ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے، فرض روزہ ہے۔ اگر ایک آدمی اس طرح کرتا ہے تو وہ گناہ کے کام میں دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ قرآن کریم نے منع کیا ہے، حکم دیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والبہتان۔ سرعام ہوٹل کھول کر اس طرح کے کھانے لوگوں میں دینا، لوگوں کو اس کی دعوت دینا، یہ گناہ کے کام میں شریک ہونا ہے۔ اللہ رب العزت جیسے اس شخص کی پکڑ فرمائے گا اس کی بھی کرے گا کہ اس نے گناہ کے کام میں دوسرے کے ساتھ تعاون کیوں کیا۔ اس لیے میری تیسری گزارش تھی رمضان کا ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ اگر کسی کی ضرورت ہے بھی، مجبور ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، تو سرعام کھانا پینا اس سے گریز کرنا چاہیے۔ نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ ہے، ایک غیر مسلم مجوسی تھا، مسلمانوں کے محلے میں رہتا تھا، تو اس کے نوجوان بیٹے بھی تھے۔ ایک دفعہ اس کا بیٹا مسلمانوں کے سامنے کھانے پینے لگا،
اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، غصہ کیا، مارا۔ بیٹا میں نے تمہیں منع کیا تھا، مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، اس میں کھانے پینے کی ضرورت ہو گھر میں کھایا کرو، لوگوں کے سامنے نہیں کھایا کرو۔ بیٹے کو غصہ کیا، اس نے ڈانٹا۔ جب اس مجوسی کا انتقال ہوا، پڑوس میں کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، کسی مسلمان نے دیکھا تو یہ جنت میں گھوم رہا ہے۔ پوچھا بھئی تو غیر مسلم تھا، جنت میں کیسے چلا گیا؟ کہا میں نے جو اپنے بیٹے کو ڈانٹا تھا، غصہ کیا تھا، رمضان کا ادب اور احترام جو میرے دل میں تھا، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی توفیق عطا فرما دی اور ایمان پر میرا خاتمہ ہوا اور اسی عمل پر اللہ نے میری نجات کر دی۔ جب روزے کے احترام پر نجات ہے تو روزہ رکھنے کا جو معمول بنائے اور عبادت میں وقت لگائے اس کے لیے تو بطریق اولا ہے۔ اس لیے میری تیسری گزارش تھی، اس ماہ مبارک کا ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ صحیح ابن حبان میں اور صحیح ابن خزیمہ میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں سویا ہوا تھا، خواب میں 2 فرشتے آئے اور مجھے لے کر گئے۔ فرمائے میں خواب میں چڑھتے چڑھتے ایک پہاڑی پہ چڑھا تو میں نے بڑی دردناک آواز سنی۔ میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ کہا جہنمیوں کی آواز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب مجھے اوپر چڑھایا گیا، میں پہاڑ کے اوپر گیا تو میں نے دیکھا آگ لگی ہوئی ہے، بہت بڑی خندق ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جہنم کی آگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا بعض لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اس میں، اور ان کے جبڑے چیر دیے گئے ہیں اور ان کے جبڑوں سے خون بہہ رہا ہے اور وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کس وجہ سے سزا دی گئی؟ کہا یہ وہ لوگ تھے جو رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتے تھے، رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو یہ صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح الترغیب و ترہیب میں لکھا ہے اور فرمایا روایت صحیح درجے کی ہے۔ واقعہ سنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ تیسری چیز ہماری زندگی میں جو آئے وہ اس ماہ مبارک کا ادب اور احترام ہو۔ نمبر 4، چوتھی چیز یہ ہے اس ماہ مبارک میں نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز تو ویسے ہی فرض ہے، ہماری کوشش یہ ہو تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں ہم نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں، کیونکہ اس ماہ مبارک میں ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب بھی 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے اس میں ہم سے کوئی نماز نہ چھوٹے۔ حضرات سلف رمضان تو رمضان ہے، عام زندگی میں بھی ان کا معمول ہوتا تھا، جماعت تو دور کی بات ہے، ان سے تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوتی تھی۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حلیۃ الاولیاء میں ہے، زندگی کے 70 سال ان کے ایسے گزرے ہیں، فرمایا مجھ سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، 70 سال۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حلیۃ الاولیاء میں ہے، مانودی للصلاۃ منذ 40 سنۃ الا وسعید بن المسیب فی المسجد۔ زندگی کے 40 سال ان کے ایسے گزرے کہ سعید بن مسیب آذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے تھے، آذان بعد میں ہوتی، یہ پہلے مسجد میں آتے۔ 40 سال صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ انہوں نے نماز ادا کی ہے۔ اس لیے میں نے ایک گزارش رکھی چوتھے نمبر پر، کوشش ہو اس ماہ مبارک میں کوئی نماز ہم سے جماعت سے نہ چھوٹے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ہو۔ انسان جو بعض میں انفرادی نماز پڑھ لیتا ہے، نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن جو فضیلت اور مقام ہے انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں لکھا، ایک بڑے محدث تھے عبید اللہ بن عمر القواریری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ ان سے گھر میں مہمان بہت زیادہ ہے، مہمانوں کے اکرام میں ان سے عشاء کی جماعت چھوٹ گئی۔ انہوں نے سوچا قریب میں دوسری مسجد میں پہنچوں گا، وہاں گئے، وہاں بھی جماعت ہو چکی تھی۔ تو چونکہ پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، زندگی بھر تو ان کی جماعت کا اہتمام تھا۔ اب یہ کہتے ہیں میں نے اس نماز کو 25 دفعہ دہرایا تاکہ مجھے جماعت کے برابر ثواب مل جائے، چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے جماعت کی نماز کا ثواب 25 گنا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے جماعت کی نماز کا ثواب 27 گنا ہے۔ 25 دفعہ نماز کو پڑھا کہ شاید مجھے جماعت کی نماز کا ثواب مل جائے۔ رات جب سوئے تو خواب دیکھا کہ یہ گھوڑے پہ سوار ہیں اور بھی بہت سارے لوگ گھوڑوں پر ہیں، اور وہ سارے گھوڑے تیز رفتاری میں آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اس کا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا۔ یہ کہہ رہا میں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوں، بڑی کوشش کرتا ہوں، گھوڑا تیز نہیں بھاگتا۔
تو آخر میں تھک ہار گیا، رونے لگا، میرا گھوڑا تیز کیوں نہیں جاتا؟ تو آگے جو تیز رفتار گھوڑے والے تھے انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، عبید اللہ بن عمر سے کہا تم ہمارے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہے اور تم نے انفرادی پڑھی ہے، اس لیے جو اللہ نے ہمیں سرعت، طاقت، جو روحانی قوت دی ہے تم اس میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں نے واقعہ سنانے کا ایک مقصد یہ ہے، اس ماہ مبارک میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نماز کا خوب اہتمام کریں۔ نمبر 5، پانچویں چیز یہ کہ اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم رمضان میں نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو جو نازل کیا ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا، تو تمام آسمانی کتابیں اسی مہینے میں نازل ہوئیں، اور اللہ نے قرآن جیسی مقدس کتاب بھی اس مہینے میں نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں کثرت سے تلاوت فرماتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے ہر رات آپ کا حضرت جبرائیل کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کا دور ہوتا تھا۔ اس لیے ہماری کوشش ہو اس ماہ مبارک میں ہم کثرت سے تلاوت کریں۔ حضرات سلف اس مہینے میں قرآن کریم کتنی کثرت سے پڑھتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 150 ہجری کا معمول تھا، رمضان المبارک میں ان کے 62 قرآن پورے ہوتے تھے۔ اخبار ابی حنیفہ و اصحابہ میں اور الخیرات الحسان میں اور عقود الجمان میں ہے 62 قرآن، اور بعض میں 61 قرآن کا تذکرہ آتا ہے۔ روزانہ ایک دن میں، روزانہ ایک رات میں، اور ایک پورے مہینے میں تہجد میں، ایک پورے مہینے میں تراویح میں، تو مہینہ 30 دن کا ہوتا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 62 قرآن کریم ایک مہینے میں مکمل ہو جاتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 204 ہجری کا واقعہ تاریخ مدینتی دمشق میں لکھا ہے، حضرت اس ماہ مبارک میں 60 قرآن کریم تلاوت کرتے تھے، روزانہ ایک دن میں، روزانہ ایک رات میں، تو مہینہ 30 دن کا ہوتا، 60 قرآن مکمل ہو جاتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا معمول تھا؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 852 ہجری نے ہدی الساری میں لکھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سحری کے بعد تلاوت شروع کرتے، افطاری تک آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جاتا۔ 10 سپارے تہجد میں پڑھتے، 3 دن میں ایک قرآن تہجد میں مکمل ہو جاتا۔ 20 آیات تراویح کی نماز میں پڑھتے، پورے مہینے میں ایک قرآن تراویح میں مکمل ہوتا۔ تو امام بخاری ایک مہینے میں رمضان میں 41 قرآن کریم تلاوت کرتے تھے، یعنی 30 قرآن پورے مہینے میں دن میں، 10 قرآن پورے مہینے میں تہجد میں، ایک قرآن پورے مہینے میں تراویح میں، تو 41 قرآن کریم ایک ماہ مبارک میں تلاوت ہوتے تھے۔ میں اور آپ تو بڑی مشکل سے ایک قرآن پڑھتے، ہم ایک بھی پڑھ لیں ہم سمجھتے ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، پورا سال تو پڑھتے ہی نہیں، رمضان میں بھی اگر اٹھا لے، بعض تو ایسے نادان ہیں وہ ایک قرآن بھی نہیں پڑھتے، مشکل سے 2-3 صفحے پڑھیں گے رکھ دیں گے۔ تو یہ بڑی بے برکتی ہے، بدبختی ہے، انسان کے لیے نحوست ہے کہ مسلمان ہو کر وہ قرآن سے محروم ہو جائے۔ جب انسان کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تلاوت کی توفیق نہیں دیتا۔ حضرت عثمان بن عفان کا قول ہے الاسماء والصفات للبیہقی میں، فرمائے لو ان قلوبنا طہورت ما شبعت من کلام ربنا، اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں کبھی بھی یہ تلاوت سے سیر نہیں ہوں گے، یعنی انسان تلاوت کرتا رہے گا کبھی اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، کوشش کریں دن بھر میں کم از کم 1 سپارہ ہم تلاوت کریں، تاکہ اس ماہ مبارک میں ہمارا کم از کم ایک قرآن کریم تو مکمل ہو جائے۔ حضرات سلف کے مرد تو مرد، عورتوں کا کیا معمول تھا؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بیتی میں، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت میں لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس کاندیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، ان کی والدہ کا معمول تھا رمضان المبارک میں 40 سپارے قرآن کی تلاوت کرتی تھی ہر دن ایک قرآن 10 سپارے، 40 سپارے یہ عورت یومیہ رمضان میں پڑھتی تھی۔
تو آپ اندازہ کرو اس کے کتنے قرآن ختم ہوتے ہوں گے ایک مہینے میں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اکابر کا رمضان حضرت کی کتاب ہے، اس میں بھی لکھا کہ ہماری گھر کی خواتین کا، بیٹیوں کا معمول تھا، تلاوت میں مقابلہ ہوتا تھا، کم سے کم 15 سے 20 سپارے تو ہر بیٹی اور ہماری گھر کی ہر خاتون پڑھتی تھی۔ حضرت خود جو ہیں رمضان المبارک میں فرماتے تھے کہ الحمدللہ میرے 30 قرآن کریم مکمل ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 دن میں رمضان میں ایک قرآن کریم پڑھتے تھے، قیام اللیل میں 10 سپارے پڑھتے تھے، 3 دن میں ان کا ایک قرآن مکمل ہو جاتا تھا۔ تو سلف کا اس مہینے میں قرآن کے ساتھ والہانہ تعلق تھا، اس لیے ہم کوشش رکھیں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے ہو، جتنا زیادہ ہو قرآن پڑھیں۔ اس مہینے میں کوشش کریں انٹرنیٹ استعمال نہ ہو، فیس بک استعمال نہ ہو، ٹچ موبائل کا استعمال نہ ہو، کال کی حد تک رہیں، مثبت ہو، محدود استعمال ہو، تو انسان کی نظر محفوظ ہو جائے گی، ورنہ روزے کے جتنی برکات ہیں ہم محروم ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے کو نہیں چھوڑتا، جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، گناہ نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان گناہوں سے بچ جائے، یہی روزے کا مقصد ہے۔ تو اس لیے میں نے ایک گزارش رکھی، اس ماہ مبارک میں جتنے کثرت کے ساتھ ہو ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ کو تلاوت کا عمل بہت پسند ہے، بسا اوقات یہی انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا، انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے میری مغفرت کر دی۔ کہا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرتا تھا، یہی عمل اللہ کو پسند آیا، اسی پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو سلف تلاوت کثرت سے کرتے تھے، اس لیے میں نے 5ویں گزارش رکھی، اس ماہ مبارک میں تلاوت کثرت کے ساتھ ہو۔ 6ٹھی میری گزارش یہ ہے، اس ماہ مبارک میں قیام اللیل، تہجد کا اہتمام کریں۔ تراویح کا تو اہتمام ہوگا ہی، وہ تو سنت موقدہ ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم قیام اللیل، تہجد کا بھی اہتمام کریں۔ عموماً ہر ایک آدمی سحری کے لیے اٹھتا ہے، اور سحری میں اللہ نے ویسے بھی برکت رکھی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ بعض لوگ رات 3-4 بجے تک جاگتے ہیں، اسی ٹائم کھا کے کہتے ہیں ہم نے نیت کر لی سحری کی، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سحری کے وقت میں اٹھنا اور اس وقت کھانا یہ بابرکت عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو برکت والا عمل قرار دیا ہے۔ اور اس وقت میں جب آدمی اٹھے تو قیام اللیل یعنی تہجد کا بھی اہتمام کرے، تو تہجد میں کم از کم 4، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہو، اور اگر وقت زیادہ ہو تو اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، ورنہ عمومی معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے انسان قیام اللیل کا خوب اہتمام کرے، اور اس وقت اٹھنا اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ 6ٹھی گزارش یہ ہے، سحری کے وقت، قیام اللیل میں، افطاری کے وقت دعا کا اہتمام کریں۔ یہ تینوں بڑے بابرکت اوقات ہیں، قیام اللیل کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، افطاری کا وقت ہے۔ اس وقت انسان جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں اللہ قبول کرتا ہے اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک دعا دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اولاد کے حق میں، ایک دعوت المسافر، مسافر کی دعا، اور ایک دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، اور ایک روایت میں دعوت المظلوم ہے، مظلوم کی دعا۔ تو روزے دار کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اس لیے افطاری کے وقت انسان 5-6 منٹ پہلے دسترخوان پہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بندے سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ساری نعمتیں دسترخوان پہ موجود ہیں، لیکن وہ کسی کی طرف اس لیے ہاتھ نہیں بڑھاتا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا، وقت پورا نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ کوئی چیز نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح واذا لقی عند ربہ فرح۔ روزے دار کے لیے دو وقت ایسے ہیں جو خوشی کے ہیں۔ نمبر ایک وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، نمبر دو جب وہ اپنے اللہ سے ملے گا اور اللہ روزے کا بدلہ دے گا تو اس وقت وہ بڑا خوش ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ روز محشر روزے کا بدلہ عطا فرمائیں گے اس وقت وہ بڑا خوش ہوگا، اور افطاری کے وقت روزے دار بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے ایک گزارش رکھی کہ اس ماہ مبارک میں دعا کرنے کا ہم خوب اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں دعائیں قبول فرماتا ہے۔ بعض ساتھی اولاد کے سلسلے میں، بعض رزق کے معاملے میں، بعض گھریلو حالات کے معاملے میں پریشان ہوتے ہیں۔ کم از کم اس میں رمضان میں 10 سے 15 منٹ کا وقت انسان اپنی دعا کے لیے نکالے اور اللہ رب العزت کے سامنے آہوزاری کرے۔ رب العالمین سمندروں کا خالق ہے، لیکن آنسوں کے قطرے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ جب آنسوں کا قطرہ بہہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ماضی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ساتویں میری گزارش یہ ہے اس ماہ مبارک میں استغفار کثرت کے ساتھ ہو، چلتے پھرتے انسان استغفار کا معمول بنا دے، کم از کم دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کا معمول ہو۔ رمضان کے ان ایام میں درود ابراہیمی اگر دن میں انسان 100 دفعہ پڑھ لے، یہ وہ درود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کو سکھایا، اس لیے اس کا پڑھنا دیگر درود کے بنسبت زیادہ فضیلت والا عمل ہے، تو درود پڑھنے کا بھی خوب اہتمام رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک میں ایک چیز جس کا اہتمام ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایذائے مسلم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہمارے قول اور فعل سے کسی مسلمان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ بعض نادان ہوتے ہیں ان دنوں میں بلا وجہ دوسرے سے الجھ جاتے ہیں، جھگڑا کر لیتے ہیں، بعض گلیوں میں ٹیپ ریکارڈ لگا دیتے ہیں، چیزیں فروخت کرنے والے بلند آواز سے بیچتے ہیں، اس سے لوگوں کے آرام میں نیند میں خلل آتا ہے۔ اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اس مہینے میں دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بننا چاہیے۔ ایک گزارش یہ ہے اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو اس ماہ مبارک میں کثرت سے سخاوت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی معمول تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ کی سخاوت اتنی ہوتی تھی جس طرح کے تیز و تند ہوائیں ہوتی ہیں، ہواؤں کی مانند آپ کی سخاوت ہوتی تھی۔ آپ خوب اللہ کے نام پہ خرچ کرتے تھے۔ حضرات صحابہ اکرام بھی اس ماہ مبارک میں خوب خرچ کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف بوریوں میں بند کر کے 80,000 دراہم بھیجے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ ام المومنین نے خادمہ کو بلایا، کہا ان دراہم کو تقسیم کرو، مدینہ میں اعلان کرو جو مستحق ہے وہ آئے، یتیم بھی، مسکین بھی، بیوہ بھی آتے رہے، غریب بھی، فقراء بھی۔ دراہم تقسیم ہوتے رہے۔ ظہر کے بعد عمل شروع ہوا، مغرب سے پہلے 80,000 دراہم تقسیم ہو گئے۔ افطاری کا وقت آیا تو ام المومنین کے دسترخوان پر صرف کھجوریں تھیں اور پانی تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ خادمہ نے سے پوچھا اس کے علاوہ افطاری میں کچھ نہیں؟ کہا اگر آپ 2 درہم چھوڑ دیتی تو ہم بھی کچھ افطاری کا سامان لے لیتے۔ ام المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اللہ کی قسم مجھے تو اپنے بارے میں یاد ہی نہیں رہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، اپنی فکر کچھ نہیں کہ افطاری کا وقت ہے، گھر میں افطاری کا سامان نہیں ہے، اور ایک دن میں 80,000 دراہم اللہ کے نام پہ خرچ کر دی۔ اس لیے میں نے ایک گزارش رکھی، اللہ نے وسعت دی ہو، ہم اپنے عزیز و اقارب میں اگر کوئی مستحق ہیں ان کے دست و بازو بنیں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ مہنگائی کا وقت ہے، ہر آدمی اپنے رزق حلال پر اور اپنی کمائی اور مزدوری پر افطاری کا سامان خریدنا، سحری کا بندوبست کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بعض کو اللہ نے وسعت دی ہے، وہ آدھا کھاتے ہیں آدھا پھینک دیتے ہیں۔ اگر یہ کسی غریب کے منہ لگ جائے اور افطاری آپ کے رزق سے وہ کر دے اور آپ کے بھیجے ہوئے ہدیے سے کرے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو روزے دار افطاری کروائی اللہ اس کو اتنا ہی اجر دے گا جتنا اس روزے دار کا اجر ہے، اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی، اس کا اجر اپنی جگہ ہوگا، اللہ افطاری کرانے والے کو اس کا اجر اپنی جگہ دے دے گا۔ اس لیے میں نے ایک بات رکھی، اللہ نے وسعت دی ہو اس ماہ مبارک میں خوب اہتمام کیا جائے انسان سخاوت کا۔ ایک عمل جس کا اہتمام زیادہ ہو وہ ہے ہر دن کا محاسبہ۔ ہم میں سے ہر آدمی رمضان کے ہر دن رات کو محاسبہ کرے، آج میرے نیک اعمال میں کتنا اضافہ ہوا،
آج کتنے نیک اعمال کیے، کتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، عبادت کتنی ہوئی، نوافل کتنے پڑھے، اذکار میں نے کتنے کیے، اور میرا وقت کہاں کہاں گزرا۔ ہر دن کا محاسبہ ہوگا تو انسان کی زندگی نظام الاوقات پر آئے گی اور اس کا وقت بہت اچھا گزرے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم الدین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، ان کے شاگرد ہیں حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ۔ حاتم اصم حضرت شقیق بلخی کے ساتھ انہوں نے زندگی کے 33 سال گزارے اپنے استاذ کی خدمت میں، اور ان سے دین سیکھتے سیکھتے 33 سال انہوں نے گزارے۔ ایک دن استاد محترم حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے میرے ساتھ کتنا عرصہ گزارا؟ فرمایا حضرت 33 سال گزارے۔ کہا تم نے 33 سال میں مجھ سے کیا سیکھا؟ فرمایا حضرت 8 باتیں سیکھی ہیں، 8 باتیں آپ سے سیکھی ہیں۔ حضرت شقیق بلخی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، 33 سال میں صرف 8 باتیں سیکھی ہیں؟ فرمایا حضرت 8 ہی سیکھی۔ حضرت نے فرمایا اچھا بتاؤ کیا سیکھا؟ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت سب سے پہلی بات آپ کی صحبت سے یہ سیکھی، اور میں نے قرآن اور حدیث کو بھی پڑھا اور یہ بات میرے سامنے آئی کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے ساری چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں، دولت بھی، پیسہ بھی، جائیداد بھی، بیوی بھی، اولاد بھی، گاڑی بھی، سامان بھی، مکان بھی، عہدے بھی، سب چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں۔ تو میں نے نیک اعمال سے محبت کی جو میرے ساتھ قبر میں ساتھ جائیں گے۔ دنیا کی ہر چیز کا ساتھ قبر تک ہے، قبر میں کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی، کفن کا کپڑا صرف ہوتا ہے، دنیا کے ساز و سامان میں باقی کوئی چیز نہیں۔ تو میں نے محبت اعمال سے کی جو میرے ساتھ قبر میں بھی جائیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اور کیا سیکھا؟ کہا حضرت دوسری بات میں نے یہ سیکھی، میں نے دیکھا دنیا میں ہر آدمی عزت چاہتا ہے، کوئی عزت چاہتا ہے دولت سے، کوئی چاہتا ہے پیسے سے عزت ملے گی، کوئی سمجھتا ہے بڑا عہدہ ملے گا، بڑی ڈگری میرے پاس ہوگی، میں معزز بن جاؤں گا۔ تو لوگوں کا عزت کا معیار الگ الگ ہے۔ لوگوں نے دولت میں، پیسے میں، ثروت میں، عہدے میں عزت دیکھی۔ میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے معزز وہ ہے جس کی زندگی میں تقوی ہوگا۔ اس لیے میں نے تقوی کو اختیار کیا، میں دولت، پیسے، عہدے کی طرف نہیں گیا۔ فرمایا 2 باتیں ہو گئی، اور کیا سیکھا؟ فرمایا تیسری بات میں نے یہ سیکھی دنیا میں ہر انسان کو کسی نہ کسی سے دشمنی ہوتی ہے، کوئی اپنے دوستوں سے دشمنی ہے، کسی کی چچا زاد سے دشمنی ہے، کسی کی تاجروں سے دشمنی ہے، کسی کی پڑوسیوں سے دشمنی ہے۔ دنیا میں ہر ایک نے کسی نہ کسی کو اپنا دشمن بنایا ہوا ہے، اس کا بغض اس کے دل میں ہے۔ میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ فرماتا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور اے ایمان والو تم شیطان کو اپنا دشمن بناؤ۔ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم شیطان کو اپنا دشمن بناؤ۔ تو میں نے کائنات میں کسی سے دشمنی نہیں رکھی، ہر ایک سے محبت رکھی، ہر ایک سے تعلق رکھا۔ میں نے صرف دشمن بنایا تو اپنا شیطان کو بنایا، شیطان کے نقش قدم پہ میں کبھی نہیں چلا۔ کہا 3 باتیں ہوئیں، اور کیا سیکھا؟ فرمایا میں نے آپ سے اور یہ سیکھا، دنیا میں دیکھا میں نے لوگ ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض اور حسد ہوتا ہے۔ حسد کی وجہ کسی کے پاس دولت ہے اس لیے حسد ہے، کسی کو اللہ نے علم دیا دوسرا اس لیے حسد کر رہا ہے، کسی کو اللہ نے عزت دی دوسرا اس لیے حسد کر رہا ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، سامان ہے، دوسرا اس پہ حسد کر رہا ہے۔ میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے یہ دنیا کی چیزیں ہم نے تمہارے درمیان تقسیم کی ہیں۔ تو میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوا، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوا۔ اللہ نے جس کو دولت دی ہے میرے رب کا حکم ہے میں راضی ہوں، جس کو عزت دی ہے میں راضی ہوں، جس کو علم دیا میں راضی ہوں۔ میں نے بھی اللہ سے مانگا یا اللہ مجھے بھی عطا کر، لیکن میں نے کسی سے نفرت نہیں کی، میں نے کسی سے حسد نہیں رکھا۔ فرمایا اور کیا سیکھا؟ کہا میں نے آپ سے اور یہ سیکھا، میں نے قرآن کریم پڑھا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ لیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ جو چوپایا ہے اس کے رزق کی ذمہ داری تیرے رب نے لی۔ کہا میں نے دیکھا لوگ 14 گھنٹے 16 گھنٹے دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں، جس کی ذمہ داری رب نے لی ہے اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، مغفرت کے لیے محنت نہیں کر رہے جس کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ مغفرت جب تک انسان توبہ نہ کرے، اللہ سے معافی نہ مانگے، اللہ نے اپنے ذمے نہیں لیا کہ میں معاف کروں گا، اللہ تب معاف کرے گا جب انسان توبہ کرے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ کسی قانون کا پابند نہیں، اپنے فضل سے سب کو چاہے معاف کر دے،
لیکن اللہ کی سنت یہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ معاف کرتا ہے۔ کہا جس رزق کی ذمہ داری رب نے لی لوگ اس کے لیے 16-14 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، جس کی ذمہ داری نہیں لی اس کے لیے نہیں کر رہے۔ میں نے رزق کا معاملہ اللہ پہ چھوڑا، میں اس کی طرف متوجہ ہوا جو اللہ نے میرے ذمے لگائے۔ میرے ذمے عبادت ہے، میں عبادت پہ متوجہ ہوا۔ رزق کی ذمہ داری رب نے لی ہے، میں نے وہ رب پہ چھوڑ دیا۔ فرمایا اور تم نے کیا سیکھا؟ کہا میں نے اور یہ دیکھا دنیا میں لوگ دوسروں پہ بھروسہ کرتے ہیں، کوئی بھروسہ کرتا ہے مشکل میں وہ کام آئے گا اس لیے کہ اس کا عہدہ بڑا ہے۔ آج کے الفاظ میں فلاں انسپیکٹر ہے، فلاں ڈی ایس پی ہے، فلاں ڈی آئی جی ہے، میرا فلاں چچا زاد رینجرز میں، فلاں فوج میں، فلاں عہدے پر ہے۔ دنیا میں ہر آدمی کسی پہ بھروسہ کر رہا ہے کہ مشکل آئے گی فلاں کے پاس جاؤں گا، وہ بڑے عہدے پر ہے اور بڑے مال والا دولت والا، وہ میری مشکل دور کرے گا۔ میں نے قرآن پڑھا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اکیلا اس کے لیے کافی ہے۔ کہا میں نے دنیا میں کسی چیز پہ بھروسہ نہیں کیا کہ فلاں مشکل میں کام آئے گا فلاں کام آئے گا، میں نے صرف اللہ کی ذات پہ توکل رکھا کہ اللہ رب العزت کی ذات میرے لیے کافی ہے۔ آخری بات فرمایا کیا سیکھی؟ کہا میں نے دیکھا دنیا میں جو انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ اپنی قیمتی چیز کو بڑی حفاظت سے رکھتا ہے۔ آج کے دور میں پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مکان کے کاغذات ہیں، دولت ہے، انسان اس کو بہت چھپا کے رکھتا ہے، درازوں میں رکھتا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے میرے سونے کا، میرے پیسوں کا، بینک کے اکاؤنٹوں میں رکھتا ہے۔ ہر قیمتی چیز کو انسان محفوظ کرتا ہے۔ فرماتے میں نے قرآن پڑھا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے جہاں کہیں رکھو گے سب ختم ہو جائے گا، جو تیرے اللہ کے پاس ہے وہ باقی بچے گا۔ فرمایا جس چیز سے مجھے محبت ہوتی ہے میں رب کے نام پہ خرچ کر دیتا ہوں کہ دنیا میں پاس رکھوں گا وہ تو ختم ہو جائے گی۔ اللہ فرما رہا ہے ما عندکم ینفد، تم اور تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، انسان بھی مٹی ہو جائے گا، یہ جو کچھ ہے یہ بھی مٹی ہو جائے گا۔ مجھے جس چیز سے محبت ہوتی ہے میں رب کے نام پہ دے دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو رب کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، جو تیرے پاس ہے بندے وہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا میں نے 33 سال میں یہ 8 باتیں سیکھیں۔ حضرت شقیق بلخی آگے پڑھے، حاتم اصم کی پیشانی کو بوسہ دیا، فرمایا تم نے پوری شریعت کو سیکھا، یہی قرآن کا، زبور کا، تورات کا، انجیل کا خلاصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ۔ اگر یہ 8 باتیں کسی کی زندگی میں آ جائیں فرمایا وہی انسان پکا موحد اور مسلمان ہے۔ تو میں نے یہ چند گزارشات رکھی، اگر اس کی روشنی میں ہم رمضان گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ مہینہ بابرکت ہوگا۔ کتنے ہی تھے جو گزشتہ سال ہمارے سال موجود تھے لیکن اس سال وہ موجود نہیں ہے، معلوم نہیں اگلا رمضان مجھے اور آپ کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ترکی میں زلزلہ آیا، 3 سے 4 منٹ میں ہزاروں لوگ دنیا سے چلے گئے، کوئی معلوم نہیں اگلے سال کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا۔ صرف اس وجہ سے روزے نہ رکھنا، عبادت نہ کرنا کہ بوڑھا ہوں گا تو رکھوں گا، اگلے سال رکھوں گا، کیا پتہ اگلے سال نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی کو انسان اپنے لیے لازم سمجھے، اس ماہ مبارک سے یہ عبادت کا اہتمام کرے اور یہ اعمال اپنی زندگی میں لائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔